الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے، اور بہت ساری احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنا انسان کا اپنا کریکٹر جو ہے افیکٹ کرتا ہے، اور کبھی کبھی اچھا بولنا بھی انسان کی زندگی میں چینج لے آتا ہے، جنہیں انسان کی زندگی کو تبدیل کر لیتا ہے۔ جیسے ایک عربی کپل تھا، ان کو اللہ پاک نے اولاد سے نوازا تھا، لیکن ان کے ہاں جو بیٹے پیدا ہوئے دونوں وہ اپاہج پیدا ہوئے۔ میاں بیوی جاتے ہیں ایک ڈاکٹر کے پاس، تو ڈاکٹر ہسبینڈ کو الگ سے بلا کر اسے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، اس کا علاج نہیں ہے میڈیکل میں، اور اس کی ٹانگیں جو ہے، اس کی بونز جو ہیں وہ بہت زیادہ ویک ہیں، تو سنبھل کے ان کو چلنا ہوگا، آپ کو ان کا زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ بہرحال اس کا علاج ہمارے پاس اس کا نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ باہر نکلتا ہے، اس کی بیوی اسے پوچھتی ہے کہ ڈاکٹر نے کیا کہا۔ اب وہ چاہتا وہاں پر کوئی ایسی بات کرتا جس سے دونوں پریشان ہوتے، دونوں غمزدہ ہو جاتے، لیکن مرد کو اللہ نے بڑا حوصلہ دیا ہے، ہمت دی ہے۔ وہ زمانے کی تلخیوں، زمانے کی سختیوں کو برداشت کرنا جانتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں اولاد سے نوازا ہے، تو انشاءاللہ ہماری اولاد ٹھیک ہو جائے گی۔ اب اس کا اتنا بولنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ چند سالوں کے بعد وہی بچے ان کے چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ میڈیکل سائنس جو ہے وہ بھی پریشان، یہ کیا معجزہ ہوا کہ ان کی اولاد جو ہے وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی۔ یہ صرف اسی وقت اس کا یہ بولنا تھا، کوئی شکوہ شکایت نہیں کی اللہ سے، کوئی مایوسی کی بات نہیں کی، صرف اچھا بولا۔ دو بہنوں کا ایک واقعہ ہے، آپس میں لڑ پڑی، کافی دنوں تک ان کی ناراضگی چلتی رہی، آپس میں بچے بھی ایک دوسرے کے گھر نہیں جاتے، کہتے ہیں کہ میری ماں کے ساتھ اس کی ناراضگی ہے تو چلیں ہم بھی نہیں جاتے۔ تو وہ آئی شیخ کے پاس کہ اب میں کیا کروں، ہماری سخت ناراضگی چل رہی ہے۔ تو وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ ان کے بارے میں اچھا بولنا شروع کر دیں۔ آپ میرے پاس آئی ہیں تو اس کی برائیاں کرنے لگی ہیں، اس طرح نہ کریں، آپ صرف اچھا ان کے بارے میں بولنا شروع کر دیں۔ ابھی یقین کریں ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا، اس کی کال آ گئی اپنی بہن کی، وہ ان سے معافیاں مانگنے لگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے اللہ کے لیے معاف کرو۔ معاملہ درگزر ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کے والد نے بھی اپنے بچوں کو کیا سکھایا تھا، کتنی زیادتیاں کی، لیکن نہیں، یوسف علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا؟ یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ کے بھائی جو ہے
ان کو شیطان نے ورغلا دیا تھا، بہک گئے تھے، ان کی کوئی برائیاں نہیں کی تھی، حالانکہ حالت یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کے غم میں ان کی آنکھیں چلی گئی تھی، ان کی نظر چلی گئی تھی رو رو کے، لیکن شکوہ نہیں کیا، اچھا بول بولا کہ کوئی بات نہیں، ان کو شیطان نے ورغلایا تھا۔ بھائیو، ہمیں بھی اچھا بول بولنا چاہیے۔ اگر کسی کی ہم ہیلپ نہیں کر سکتے، کسی کی ہم مدد نہیں کر سکتے، صرف ہم اچھا بول بول دیں۔ ہم جاتے ہیں ہوٹل کے اندر، ویٹر آتا ہے، پوچھتا ہے کہ کیا چاہیے، اگر ہم ان کے ساتھ اچھا بول بول دیں، ہمارا کون سا نقصان ہوگا اس میں؟ کافی ایسے بھائی ہیں جو ایسے کرتے ہیں، ان سے پہلے خیر خیریت پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا حال ہے، کیسی چل رہی ہے زندگی، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ یقین کریں کہ یہ بول بولنا ان کے چہرے پر مسکراہٹ لا دیتے ہیں، ان کی سارے دن کی تھکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ کبھی ہم راستے میں چلتے پھرتے کسی سے خیر و عافیت دریافت کر لیں، چاہے وہ جانتا ہے نہیں جانتا، اس کے بارے میں ہم پوچھ لیں۔ کبھی ہاسپٹل میں جا کے مریضوں کی عیادت کر لیں، ان کو فروٹس دے دیں، ان کو کھانے پینے کی چیزیں دے دیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے میرا اللہ خوش ہوگا، ہماری مشکلاتیں دور ہوں گی، ہماری پریشانیاں دور ہوں گی۔ اگر آپ کے اوپر کوئی بیماری ہے تو آپ جا کے دوسرے کسی بیمار کی آپ بیمار پرسی کریں، اس کی عیادت کریں، اللہ اس کے بدلے میں ہو سکتا ہے آپ کی بیماری دور کر دے۔ آپ کو پریشانی ہے، آپ کسی پریشان حال کی جا کے پریشانی حل کریں۔ اور ہم کس طرح کرتے ہیں، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے اللہ پریشان ہو جاتا ہے، ہمارے لیے وہ بہت معمولی سی بات ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر کیا گزرتی ہے وہ جانتا ہے یا میرا اللہ جانتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی، اپنے صحابہ کی، اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کی۔ آپ فرماتے ہیں ابن عمر ابھی چھوٹے تھے، آپ فرماتے ہیں ابن عمر بہت ہی اچھے بچے ہیں، اگر یہ تہجد پڑھ لیں۔ کہنے کا انداز تو دیکھیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے ابن عمر تو تہجد کیوں نہیں پڑھتا؟ نہیں، بلکہ میں قربان جاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کس طرح تربیت فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ابن عمر بہت اچھے ہیں، لیکن اگر یہ تہجد بھی پڑھ لیں۔ اور ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، وہ دن اور آج کا دن میں نے کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ آج ہم بچوں سے اس انداز سے پیش آئیں، ان کی ہم اس انداز سے تربیت کریں۔ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ زیادہ کھیلتا ہے، پڑھائی کے اوپر توجہ نہیں دیتا، تو اس کو بھی سمجھانے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ اس کو آپ بلائیں، اس کو کہیں کہ جو بچے کھیلتے ہیں وہ بڑے ذہین ہوتے ہیں، بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ کھیل کود کے ساتھ ساتھ پڑھائی کو بھی ٹائم دینا چاہیے۔ اس طرح اگر آپ کہیں گے، اچھا بول بولیں گے، تو وہ دیکھیں کہ آپ ان کے دل میں بس جائیں گے۔ آپ کچھ نہیں دے سکتے، کم از کم اچھا بول ہی بول دیں، کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ جائیں، کیونکہ اگر آپ اللہ کی مخلوق کی مدد کریں گے، اس کے ساتھ اچھا بول بولیں گے، تو اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 53 ہے، اس کا ترجمہ ہے، کہہ دیجئے اپنے بندوں کو کہ وہ صرف اچھے الفاظ ادا کریں، کیونکہ شیطان اسی انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ بندہ کچھ ایسے الفاظ بول دے جس سے غلط فہمیاں پیدا ہوں اور جن سے معاملات پھر خراب ہو جائیں، اور پھر انسان جو ہے وہ مذاق کرتے ہوئے بھی احتیاط اختیار کرے۔
کیونکہ کبھی کبھی ہم ایسے مذاقاً ایسے الفاظ بول دیتے ہیں جو ہمارے لیے وہ کوئی ویلیو نہیں رکھتے، لیکن اگلے بندے کے دل میں وہ چھری کی طرح وہ لگ جاتے ہیں، اور پتہ ہمیں تب چلتا ہے جو وہ کافی وقت سے ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو مذاق میں بھی ایسا بول بولیں کہ وہ اگلا ناراض نہ ہو، اگلے کی عزت نفس کا خیال رکھیں، آپ اس درخت کی مثال بن جائیں جو ایک صحرا کے اندر ایک درخت ہوتا ہے، وہ ہر کسی کو چھاؤں دیتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، ہر کسی کو چھاؤں دیتا ہے۔ تو آپ بھی ہر کسی کو اچھے الفاظ سے اچھے بول بولیں، نہیں تو خاموش ہو جائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئیں گے۔ ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔